میں آپ کی سمت آؤں گی، اور عالمہ صدف میں چاہتی ہوں آپ حج کے فضائل پہ کلام کیجیے۔ سب سے بڑی فضیلت تو دیکھیں حج کی یہ ہے کہ یہ سنت انبیاء ہے، اور جیسے کہ بارہا یہ ذکر ہو چکا کہ یہ بیسک رکن ہے اسلام کا، اور حج کے معنی ہی یہ ہیں کہ مخصوص دنوں میں اللہ عز و جل کے گھر کا یعنی بیت اللہ کا قصد کیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں اس طرح سے آتا ہے کہ اللہ عز و جل کے گھر کے لیے جو بندہ نکلتا ہے، یعنی حج بیت اللہ کے لیے جب بندہ گھر سے نکلتا ہے اور کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی بیہودہ باتیں نہیں کرتا، تو جب وہ گھر لوٹتا ہے تو اس حال میں لوٹتا ہے کہ وہ گناہوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے کہ گویا وہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ اور یہ حج مبرور کی نشانی بھی ہے۔ حج مبرور اور حج مقبول اسی کو کہا جاتا ہے کہ بندہ گناہوں سے پاک حج کرے، اس میں بیہودہ باتیں نہ کرے، خالصتاً اللہ عز و جل کے لیے حج کیا جائے، اور حج کے بعد کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اور اگر بشری تقاضے کے مطابق کے حساب سے اگر کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو فوری طور پر توبہ کر لے، اسے توبہ کی توفیق مل بھی جاتی ہے۔ یہ حج مبرور کی نشانی ہے۔ اب حج مبرور کا صلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ بارہا احادیث میں یہ بتایا گیا کہ حج مبرور کا صلہ جنت ہی ہے، اور جنت میں دیکھیں جنت کیوں ہے اس کا صلہ، کہ جب بندہ حج مبرور کی سعادت حاصل کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، صغائر و کبائر دونوں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کی تائید کے لیے مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ اللہ عز و جل یوم عرفہ کے دن بندوں کو اس قدر آزاد کرتا ہے کہ اس سے زیادہ کسی اور دن بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں فرماتا۔ اللہ عز و جل اس دن بندوں کی اللہ کی رحمت بندوں کے قریب ہوتی ہے، اور اللہ عز و جل اس دن خاص طور پر یوم عرفہ والے دن اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے ملائکہ کے سامنے۔ اب دیکھیں ملائکہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اب جب ملائکہ کے سامنے فخر اللہ عز و جل فرما رہا ہے تو بندے بھی تو گناہوں سے پاک ہوں، تو بندوں کو اللہ عز و جل پہلے گناہوں سے پاک فرماتا ہے، اس کے صغائر و کبائر معاف فرما دیتا ہے، اور پھر ملائکہ کے سامنے اس پر فخر فرماتا ہے۔ اچھا، اب جو ایک اور حدیث ہے، اس کی طویل حدیث ہے، اس کا میں جز بیان کر رہی ہوں کہ اس دن کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل یہ فرماتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں، بارش کے قطروں سے زیادہ ہیں، یا ایام دنیا سے زیادہ ہیں، تو اللہ عز و جل انہیں بھی دھو دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حج مقبول، یہ حج کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ ہم عورتوں کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حج کمزوروں کے لیے جہاد ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حج عورتوں کے لیے جہاد ہے۔ اور اس کی فضیلت کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بلکہ اس کی برکتیں میں آپ کو بتاؤں کہ حاجی خود تو گناہوں سے نکل جاتا ہے، یہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی شفاعت کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کئی سو افراد کی شفاعت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حاجی جب گھر لوٹتا ہے اس سے پہلے جس کے لیے مغفرت کی دعا طلب کرتا ہے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حاجیوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کروائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔